السلام علیکم۔ قبرستان۔ یہ کہانی بہت زمانہ پہلے ایک قبرستان کی ہے، جہاں موت کا سناٹا اور رات کا اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ یہاں ایک ہی جھونپڑی تھی، جس میں ایک بوڑھا اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ آج کی رات کافی بھاری تھی اور ہوا میں کچھ سردی بھی تھی۔ سناٹا غضب کا تھا۔ کوئی قبرستان کا رخ نہیں کر سکتا تھا، ایسی ہولناک خاموشی تھی۔ بوڑھا اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ لاغر حالت میں زمین پر پڑا تھا، اور اس کا بیٹا اس سے بھی زیادہ بری حالت میں اس کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ قریب ہی ان کے پانی تھا۔ وہ تھوڑا سا پانی پیتے اور پھر لیٹ جاتے۔ عجیب کشمکش تھی۔ ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، اور یہ کافی دنوں سے معاملہ تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جیسے آنکھوں میں وہ کچھ سوال کر رہا ہو، تو اس کے باپ نے نفی میں اپنی گردن ہلائی۔ بیٹا مایوسی کے عالم میں دوبارہ لیٹ گیا۔ اب اسے بھوک بہت تنگ کر رہی تھی۔ کافی دن ہو گئے، کچھ کھانے کو نہ ملا۔ ان کا قبرستان بھی قصبے سے بہت دور تھا، اور وہاں لوگ کی آمد و رفت بھی نہ تھی۔ بوڑھا بھی بے چین تھا اور پریشان تھا کہ بیٹے کی بھوک تو سمجھ آتی ہے، اس کو بھی اپنی بھوک کی فکر تھی۔ دونوں باپ بیٹا خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہوا میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوتی تو لڑکا فوراً اٹھتا اور پھر باپ کی آنکھوں میں دیکھتا، تو باپ نفی میں سر ہلا دیتا۔ عجیب معاملہ تھا اور عجیب حالت تھی ان کی۔ کوئی فرسان حال نہ تھا۔ جو پانی میسر تھا وہ گونڈ گونڈ پی لیتے اور پھر لیٹ جاتے۔ یہ انسانی مایوسی، بے بسی کی انتہا تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ باہر کئی دفعہ نکلے، مگر پھر واپس آ جاتے۔ بوڑھا تھوڑی دور قبرستان کا چکر لگاتا اور پھر واپس اپنی جھونپڑی میں داخل ہو جاتا۔ اب رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں کو بھوک نے پریشان کیا ہوا تھا۔ پانی پی کر ان کا لہجہ تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کو اپنے حلق میں کرواہٹ محسوس ہو رہی تھی، اور کچھ کھانے کی طلب من میں چل رہی تھی۔ اچانک زور سے پھر ہوا ہے، تو لڑکے نے اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں دیکھا تو اس میں مایوسی تھی۔ وہ پھر خاموشی سے واپس لیٹ گیا۔ وقت گزرتا رہا، وہ کروٹیں بدلتے رہے۔ اچانک ان کی جھونپڑی کے باہر کچھ سرسراہٹ ہوئی، کچھ ہلچل ہوئی، اور کسی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانا کیا تھا کہ
بوڑھے کے بیٹے اور بوڑھے میں اچانک جیسے گھوڑے جیسی جان آ گئی، آنکھوں میں تیز چمک پیدا ہو گئی اور وہ عجیب ہی ایک کیفیت سے اٹھے اور فوراً دروازے کی طرف لپکے۔ تو باہر دو شخص کھڑے تھے، انہوں نے کہا، بابا جی قبر کھودنی ہے۔ قبر کھودنے کا نام سنتے ہی دونوں کے چہرے پر عجیب و غریب خوشی تھی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ بھوک تھی جو اب ان کی ختم ہونے والی تھی۔ دونوں نے اپنے اوزار اٹھائے اور قبرستان کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے قبر کھودی اور انہوں نے اپنے جسم کی ساری طاقت لگا دی اور جلد سے جلد قبر کھود ڈالی۔ قبر کھودنے کے بعد دونوں افراد نے انہیں کچھ معاوضہ دیا تو وہ خوش ہو گئے۔ تو یہ کہانی انسان کی بے بسی اور لاچارگی کی ہے کہ بھوک اس کا کیا حال کرتی ہے۔ ایک طرف مرنے والوں کا غم تھا اور دوسری طرف قبر کھودنے والوں کی روزی تھی۔ پیسے ہاتھ آتے ہی انہوں نے رات کا بھی انتظار نہ کیا اور شہر سے کچھ کھانے پینے کے لیے لینے چل پڑے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو شہر پورا سو رہا تھا، سناٹا تھا، انہیں کچھ نہ ملا۔ وہ واپس آ گئے تو وہ جو دو نوجوان تھے جنہوں نے قبر کھدوائی تھی، انہوں نے کہا کہ میت رات کو ہی آئے گی اور اسے دفنایا جائے گا، آپ لوگ شہر کی طرف کیوں گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک ماہ سے قبرستان میں کوئی قبر کھدوانے نہیں آیا، جس کی وجہ سے بھوک اور پیاس سے ان کا برا حال ہے اور وہ اب جان کنی کی حالت میں ہے۔ تو وہ دونوں شخص اپنے ساتھ کچھ سامان لائے تھے جس سے کھانے پینے کی چیزیں تھیں، انہوں نے وہ ان باپ بیٹے کو دے دی۔ تو دوستو، یہ کہانی انسان کی بھوک، انسان کی حقیقت اور اس کی بے بسی پر ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی کہانی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔